کو بتا دیتا ہوں، آپ نے بالکل صبر اور تحمل سے سننا ہے، جذباتی نہیں ہونا، اور سب سے پہلا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گھبرانا نہیں بالکل بھی۔ اب سنیے گا، مرزا صاحب اور جماعت احمدیہ خلافت کے بقول مرزا صاحب وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو 1300 سال قبل رحمت للعالمین اور خاتم المرسلین اور خاتم الانبیاء بن کر آئے تھے۔ وہ بھائی جان 1450 سال ہو گئے۔ بھائی مرزا صاحب کے وقت کی بات کر رہا ہوں نا میں، وہ تو 130 سال ہو گئے نا، اس کو آگے چلے۔ یہ کج بیسی ہو رہی ہے نا اس وقت۔ جب میں نے آپ کو بیسک چیز یہ جاننا تھی کہ مرزا صاحب ہیں کیا، تو وہ میں نے آپ کو جب بتا دیا تو آپ کو 1300 سال یہ 1450 سال آپ نے منصب کے اوپر نہیں بات دیکھی کہ منصب کیا ہے ان کا، آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ طریقے پیدائش آگے پیچھے کر دی گئی ہے۔ یار کیا لوگ ہو آپ صاحب ہولی گل کر لو، تھوڑے پیچھے پولیس لگی ہے۔ اب دیکھو یہ کون سے یہ تضحیق کیسے لوگ اوپر آ جاتے ہیں، مجھے تو ان کی نہیں سمجھ آتی۔ یہ ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ اس بندے بات کو سوال کوئی کا نہ اٹھائے جواب دوبارہ، دیں، اس سوال کو کا میں نیچے جواب پھینک رہا دیں، ہوں، بٹ اس ڈانٹ کو کیوں دوبارہ رہے کوئی ہیں؟ نہ دے اوپر۔ اگلا سوال لے لیں۔ جی جی، اور میں مرزا ایک اور صاحب نہیں آپ کو تفصیلاً تعلیم پوری پتہ ہونا چاہیے، تفصیل میں آپ کو یہ بات میں نے بتا دی۔ اب جب آپ نے یہ مان لینا ہے، آپ نے نہیں ماننا، یعنی مرزا صاحب کے دعوے کے مطابق اور جماعت احمدیہ خلافت کے دعوے کے مطابق جب تک آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو انہی القابات، انہی درجات، انہی منصب کے اوپر جس منصب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں مانتے، تو آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب کا اس نوعیت کا کلیم ہے جماعت احمدیہ خلافت کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ وہ اس منصب پر تھے جس منصب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے تو وہ نبی اور رسول بھی تھے، تو اس وجہ سے مرزا صاحب نبی اور رسول بھی تھے بقول ان کے، ٹھیک ہے جی۔ مرزا صاحب نے یہ بھی جی کہا مجھے ہوا یہ کہ اگر میں بتائیں، جھوٹا، اب جی مرزا مجھے صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر میں جھوٹا تو اسلام جھوٹا۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ مرزا کی بہن کا پھدا ماروں میں یار اس مرزا ٹٹے کی۔ Can I کیا speak or کیا not? لوگ ہیں۔ جی میرا سوال تو لے لیں۔ جی 2 سوال آپ کے ختم ہو گیا، آج کا کوٹا آپ کا ختم ہو چکا ہے، 2 سوال تو آپ پر کل ڈے پھر ہے آئیے بھائی گا۔ جان، کل آ بھائی جائیے میں گا، بول 2 سوال سکتا پر ہوں ڈے۔ یا بتا نہیں؟ رہا ہوں، مرزا صاحب جی میں جی جا جٹ رہا صاحب ہوں آپ پھر، بات کریں، اب حنفی جٹ صاحب تھے کو یا بات نہیں کریں حنفی تھے وہ؟ I'm بھائی، leaving. کل If you don't کل have جواب دیں گے۔ respect for people, then why sit on this platform? پیپل یہاں پہ گالی نکالے، جٹ صاحب دیکھیں نا، اسے آگے گالی نکالی ڈائریکٹ میں بندے نے، کب کیا سے کریں پھر بیٹھا ہم؟ ہوں، مجھے آپ نہیں آپ کی لے باری ہے نا رہے، ابھی، تو it's ابھی آپ fine, کی I'll باری ہے۔ go. نو نو نو، Okay, اسٹے، my question to you and آپ your کی باری ہے۔ panel is, tell me what happened in Glasgow. یس، I'm from Glasgow. Why was that guy I don't know what killed? happened in Glasgow. Why was that guy killed? You tell me. You Because he was a you will know, false prophet, that's why. you have the answers. You have the Sono una answers to that, but domanda. you don't want to talk Parla about it. con me, parla con me. Io You sono have the Because he was a answers, false uno but ربی you prophet. صاحب don't یہ want کون to سی لائیو شروع کر دیا talk آپ نے؟ about that. prima io. ربی What صاحب یہ لائیو happened کو in کس لحاظ Glasgow? پہ Why لے گئے was ہیں؟ that guy killed? Tell me. You try to promote وچ your گائے religion. وچ گائے The guy that claimed to be. Because he was a false prophet, bro. He was a نو نو false نو نو prophet. That's why he got بت شکن killed. بھائی جی لیٹ می ٹیل ہم، وہ اس وجہ سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ اور قرآن مجید سے برگشتہ ہو کے دعوی نبوت کرے اور کلیم کرے کہ میں پروفٹ ہوں، وہ شخص واجب القتل ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کی تعلیم اس پہ جو ہے نا وہ چلی ہے۔ Excuse me. The person that killed him, he was not an Ahmadiyya. It was not from your sect. That person that killed him, he was Sunni. شکن بھائی یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ This happened in Glasgow where وہ the guy was sitting on the bus stop. گلاسگو میں ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ ان کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جھوٹا تھا نا اس لیے قتل ہو گیا، سچا قتل نہیں ہوتا بھائی، ان کو پتہ نہیں اس بات کا، بتائیں ان نہیں، کو۔ آپ بات کو ٹویسٹ نہ کرے، وہ آپ کے بندوں نے نہیں اس کا قتل کیا تھا، وہ مسلمان نے اس کا قتل کیا تھا، کیونکہ he was obviously. تو آئی ایم دیسی جٹ بھائی، تو پھر ہم تو ان کا جواب دینے تو نہیں نا بیٹھے، ہم تو احمدیہ اثر کے لیے بیٹھے، تو آپ ہم سے احمدیہ کا سوال کریں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہم معذرت، آپ تو اشد مخالفین میں سے ہیں، السلام علیکم. مکذب. یاسر صاحب، آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ میرا کوشچن ہے. نہیں، آپ مانتے تو نہیں نا، پھر ہم آپ جب مانتے نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں نہ دے سکتے، اس لیے میں نے کلیئر کرنا چاہا. مرزا صاحب نے یہی کہا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، مکفر مکذب متردد ہے، ان کے سلام کا جواب نہیں دینا. چلو آپ پھر نہ دو جواب. ہاں کوشچن کا جواب دے سکتے ہو؟ جی، کویشچن کریں آپ. کوشچن یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو مانتے ہو؟ بہت اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ. جس طرح کا سوال آپ نے آج ہم سے کر دیا ہے نا، میں اگر دوبارہ جنم لے کے بھی آ جاتا تو مجھے ایسا کسی نے سوال نہیں کرنا تھا. یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے نہیں، یہ اگر سوال آپ کرتے مجھ قرآن سے. مجید کو مانتے ہو تو اس میں سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری لاسٹ پروفٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی نبی یا پروفٹ نہیں آنے والا، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں، آپ سنیے گا. مرزا صاحب نے بھی، ان کی کتاب ہے ایک آپ غلطی مجھے کا اتنا الزام. بتا دیں کہ آپ میں قرآن بتانے لگا مجید ہوں کو بھیا، مانتے آپ ہو؟ سنیں گے تو پھر ہے نا. آپ سب سے پہلے میں نے بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں ابھی کہ آپ بات پھر کو لے جائیں گے بھائی ادھر یا ادھر، اسٹریٹ فارورڈ بات بتا دینا آپ. اسٹریٹ فارورڈ ہی بات بتانے لگا ہوں بھائی. آپ سنیں گے، آپ جب تک سنیں گے نہیں آپ کو بات کیسے سمجھ آئے گی. آپ بیچ میں ٹوکیں نہیں پلیز، مہربانی آپ کی. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کے اندر یہ چیز کلیئر کی ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود اپنی ذات کے حد تک دعوی نبوت کرتے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی، لیکن چونکہ وہ وہی خاتم الانبیاء ہیں، بروز کی ریزن کی وجہ سے، بروز ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور جماعت احمدیہ خلافت کے مطابق وہ وہی خاتم المرسلین ہے، وہی خاتم الانبیاء ہیں، وہی رحمت للعالمین ہے. تو جب چونکہ وہ وہی ہیں، الگ سے کوئی شخصیت ہے ہی نہیں جس نے دعویٰ نبوت کیا، مرزا صاحب حیثیت مرزا صاحب نہیں ہیں، تو ختم نبوت بالکل قائم ہے. ختم نبوت جو ہے، لاسٹ آف پرافٹ، سیل آف پرافٹ جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے نا میرے بھائی. نہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہی، مطلب ان پہ ہی قرآن نازل ہوا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ مرزا صاحب کے بالکل جماعت احمدیہ خلافت کے مطابق تو بالکل ایسا ہی پھر ہے. مرزا صاحب 1400 سال پہلے کدھر تھے؟ وہ اللہ کی مرضی بھائی. آپ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. آپ اللہ ہم کی سے نہیں تو ہے، نا اب وہ آپ کے کام پاس کچھ آنسر نہیں ہے. نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا آنسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر وہ پہلے کیوں نہ آئے نہیں، تو آپ کے بعد میں پاس کیوں ابھی آئے، تو یہ آنسر سوال تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کر سکتے ہیں نا. آپ یہ کام نہ کریں. نہیں، آپ کے کا پاس سوال ہو آنسر گیا، ہے. اب آپ کچ بیسی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ سکون سے بیٹھ کے سنیں آپ دوسروں لوگوں کی بات. یہ ایک جی بہن آئی ہیں یہ ابھی آپ جواب نہیں دے رہے بھائی. ویسے. بھیا یہ نہیں مولوی صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے اس کا، جزاک اللہ. جی صفیہ یہ بھی مرتد ہیں. ان کو کیا کروں میں ایک تو مجھے جماعت نے کس کام پہ لگا دیا کہ میں کسی کو بھائی بہن اور سلام بھی نہیں لے سکتا. صفیہ صاحبہ کیا حال ہے آپ کے؟ جی میں تو سلام کر سکتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، آپ مرزا صاحب کو مانتی ہیں؟ جی میں مانتی ہوں کہ وہ مرزا صاحب ہیں. نہیں، جب تک آپ مرزا صاحب کو وہی خاتم المرسلین، وہی خاتم الانبیاء، وہی رحمت للعالمین جو 1300 سال قبل آئے تھے ان کے زمانے کے وقت، اگر آپ مرزا صاحب کو انہی لقابات، منصب، درجات کے مطابق نہیں مانتی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتی. آپ کا ایمان ان پہ بھی ثابت نہیں ہوتا. تو جب ان پہ بھی نہیں ثابت ہوتا تو آپ ہوگی کافر، دائرہ اسلام سے خارج. تو آپ کے اسلام کا جواب ہم نہیں دے سکتے، مرزا صاحب نے منع کیا. جی ٹھیک ہے جی، نہ دے جواب. سوال میرے دو تھے، آپ کی جو تھی اس کے اندر تو نہیں شامل. پہلا سوال یہ ہے کہ ہوسٹ صاحب نیچے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ان کو تسلی دے دیں، رپورٹیں زیادہ پڑ گئیں تو مسئلہ ہو جائے گا. جی ہوسٹ بھائی ذرا کلیریفائی کر دیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے، اور اصل تعلیم احمدیہ جو مرزا صاحب اور جماعت کی کتب کے اندر موجود ہے، یہاں پہ کچھ شوگر کوٹڈ نہیں ہو رہا، کچھ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی نہیں ہو رہا کہ جی آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان. مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب، قمر الانبیاء صاحب نے یہ بالکل واضح کلیئر کیا ہے کہ اب تم لوگوں کے پر فرض ہے، یہ جو کہتے ہیں نا آپ کو خود اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو جو بہکانے کے لیے اصل تعلیم نہیں پیش کرے، انہوں نے کہا ہے کہ اب تم لوگوں کے اوپر فرض ہے، تم لوگوں کو اختیار ہے. یہاں تو
مرزا صاحب کو مسلمان سمجھ کر مرزا صاحب کے منکروں کو کافر اور دار اسلام سے خارج سمجھو، یا مرزا صاحب کے منکروں کو مسلمان سمجھ کر کہ مرزا صاحب پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، تمہارے اختیار میں ہے کہ تم نے دونوں میں سے کیا چوز کرنا ہے۔ تو اتنی واضح کلیئر بات کے باوجود اگر کچھ لوگ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کو مسلمان، غیر احمدی مسلمان بھائی آپ مسلمان ہیں، یہ کہہ کے مرزا صاحب کا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ لوگ جتنے بھی ہیں مرزا صاحب کو نہیں مانتے، یہ پکے کافر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش مربی نہیں۔ صاحب جب حقیقی احمدیت کی تعلیم پیش کی جائے نا تو لازمی ہے کہ اس کے خلاف ایک رد عمل ہوتا ہے، تو جی لوگ جی جلتے ہیں، اس وجہ سے رپورٹنگ ہوتی ہے، تو اس بالکل، کی پرواہ نہ آپ کریں، تائید الہی ہمارے ساتھ ہے۔ جی جی اچھا جی، اب دوسرا جی سوال میرا ہے جی جی کہ باقی مربیان اپنی بروڈ پہ حضرت احمد علیہ السلام کہتے ہیں، جی آپ مرزا غلام احمد صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں، حضرت میں بتا احمد دیتا کیوں ہوں، نہیں کہہ رہے ہیں؟ جی جی میں بتا دیتا ہوں۔ چونکہ بہت سارے لوگوں نے جماعت احمدیہ کی غلط تعلیم پیش کر کر کے یہاں پہ جتنے بھی مرزا صاحب کے منکرین ہیں، مکفر ہیں، مکذب ہیں، ان کے سامنے اس طرح سے تعارف احمد کا کروایا ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ لوگ جانتے نہیں تھے، جب ہم احمد کی بات کریں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، اسی لیے ہمیں مجبوراً مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو کلیئر کریں گے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جو قرآن مجید کے اندر پیش گوئی ہے کہ اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دی تھی جس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اب روایتی طور پر عام مشہور مرزا صاحب کا نام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہے، تو لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ کسی ڈاؤٹ میں نہ آئیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جی یہ بھی بتا دیں کہ وہ دوسرے جو مربی ہیں نا وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، ہاں آپ جی رجسٹرڈ ہیں۔ رجسٹرڈ نہیں ہے وہ، بالکل، تبھی تو وہ تعلیم نہیں صحیح دے پا رہے، تو اس وجہ سے جماعت نے ایکشن لیا کہ رجسٹریشن کروائیں۔ جی جی، پہلا والا سوال کاؤنٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلا میں نے اشارہ دیا تھا رپورٹنگ کا۔ اچھا، کل میری کسی سے 1.5 گھنٹہ بات ہوئی تھی اور وہ پیدائشی احمدی تھے، اور انہوں نے میرے سامنے 12 سوال رکھے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ اس میں سے بتائیں، تو وہ میں نے 12 سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن بعد میں جب انہوں نے مجھے بتایا ان سوالوں کے پیچھے تو میں پریشان ہو گئی۔ تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں وہ 12۔ لیکن آپ 12 تو سوال آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں، آپ تو رجسٹرڈ نہیں ہیں، آپ نے کیوں جواب دیے؟ نہیں، میں تو آپ نے پہلے رجسٹر کروایا تھا اپنے آپ؟ نہیں یہ تو میرا مرزا چوہان صاحب یہ مرزا صاحب کو اس حیثیت میں مانتی ہی نہیں جس حیثیت میں جماعت احمدیہ خلافت کہتی ہے، تو یہ تو منکر ہے نا، یہ ان کا تو تعلق ہی نہیں نا ان سے۔ استغفار۔ جی جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ۔ جی جی، آپ کے 2 سوال تھے، ایک آپ نے کر لیا، ان 12 میں سے ایک کر لیں، اس طرح پھر آپ ایک ہفتہ تک ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیے جائیں گے۔ ہاں جی، نہیں، وہ 12 پوائنٹس ایک ہی سوال میں ہیں۔ نہیں تو پھر آپ ایسا کریں نا، جماعت نے جو ہمارے شاید کا چندہ دیا اس میں سے آپ الگ سے ہمیں تھوڑا سا بھیج دیں تو ہم آپ کے اتنے ٹائم لے کے آپ کو سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ نہیں، اگر ہر روز 2 سوال کریں تو 6 دن میں پورے ہو جائیں گے 12 سوال۔ ہاں جی، وہ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ ایک ہفتہ تک آئیں ہمارے پاس۔ مربی صاحب تھوڑا سا حوصلے سے یار پلیز۔ یار یہ اس بندے کو پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہ بار بار اوپر آ جاتا ہے۔ مربی صاحب میں سوال کرنے آتا ہوں، اب ڈانٹ تو جو پہلے سوال کرے ان کے سوال غلط ہیں، تو باجی کا سوال لے لینا، ہو سکتا ہے ان کو لینے لگے آپ صبر کریں ذرا، لینے لگے ہیں۔ جی صفیہ باجی ایک سوال رکھیں آپ اپنا۔ جی میں وہ پوائنٹ رکھ رہی ہوں، آپ تب تک ان کا لے لیں، میں ذرا ڈھونڈ رہی ہوں۔ باجی آپ کریں کوئی ایشو۔ تو ان کا سوال ہے، انہوں نے کج بیسی کرنی ہے، یہ تو اشد مخالفین منکرین مکذبین میں سے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ان کی کتب کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ ذریت البغایا ہے۔ جی، اور جو مرزا صاحب کے دشمن ہیں ان کے مرد جو ہیں وہ بیابانوں کے خنزیر ہیں، اور جو ان کی عورتیں وہ کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، جو دشمن ہیں مرزا صاحب کے۔ تو جی کریں بات۔ یہ بھی بتا دیں کہ یہ دشنام ترازی نہیں ہے، جی جی بلکہ حقیقت کا عین محل پر منکرین کے اظہار لیے ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، منکرین ایسے ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے نا۔ مربی صاحب گالیاں نہ دے پلیز۔ او ہیلو بھائی، مرزا صاحب کی تعلیم کے بارے میں اس طرح کی بکواس نہیں کرو۔
गालियां लिखी हुई गालियां दे रहे हो आप सीधी पॉइंट सीधी उन्होंने बात पूछा होती है। था कि जी जी जमात में जो है वो सेंट्रल पोजीशन किसकी है। आपका कौन सा ऐसा लीडर है जिस पर जो सेंट्रलाइज्ड हो। ये इस वक्त इंतजामी जमात के सवाल लग अंदर रहा है मुझे, इंतजामी सवाल, सवाल। इंतजामी अमूर के ऊपर जमात ने पाबंदी लगाई है, वो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी हमने। अच्छा, अकायद के ऊपर कोई सवाल है तो वो करें। नहीं वो सारे यही थे। नहीं, बाकी इन्हों को इंतजामी अमूर के चंदे दा ऊपर नहीं देखिए, मैं पूछना, आपको इन्हों बताता को ये नहीं हूँ पूछना यार, खिलाफत की इस है, मुंडे इन्हों ਨੂੰ को ये पता नहीं नहीं ਕਿਹੜੀ पूछना ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ कि ਖਿਲਾਉਂਦੇ यार ਨੇ। ये ਉਹਦਾ जवाब नहीं देणगे। ये सिर्फ यही दे सकते मिर्जा जी। ਯਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ। जी सफिया बाजी, इसके अलावा आपका कोई सवाल है? इनका सवाल नहीं है। कोई और कॉलर ले जी। स्ट्रेंजर साहब, आप कल भी आए थे, बहुत शुक्रिया। आप ने कोशिश की है कि आप बार बार हमारी लाइव कॉल पे आएँ और हमारे साथ अपने जो है वो ख्यालात का इजहार करें। शेर खुदा साहब, मैंने आपको, आपका नाम स्ट्रेंजर है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हम आप गरम मार्केट इसलिए आए हैं। नहीं, आप पहले अच्छा सा माइक लें, अच्छा सा मोबाइल फोन लें। आप ऐसा करें, स्ट्रेंजर साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। जी। मैं ये मुरब्बी साहब शेर ये खुदा साहब, बदतमीजी, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। यार इस बंदे ने ये की यार, बदतमीजी, नहीं बदतमीजी आपने क्यों उतारा यार कौन एक उठा भाई लेता है को? इस बंदे को बार बार? इसको ब्लॉक भाई करो, पकड़ के इसको नीचे फेंको। चौधरी साहब को बोलने दो। स्ट्रेंजर साहब, मैं सिर्फ एक छोटी सी अर्ज करता हूँ मैं कि तो कल ये भी शेर आया खुदा था भाई। साहिल। जी जी, मुझे आप छोटी सी इंतजामी हवाले से एक बात ओह, कर लेने दें, फिर आप जी करिएगा। जी। शेर खुदा भाई, आप ऐसा करें, जमात देखें कितनी तरक्की कर रही है, चंदे पे भरमार है, बैंक बैलेंस बड़ा पड़ा है, तो आप भी थोड़ी सी कोशिश करके अच्छा सा मोबाइल ले लें, चंदा इकट्ठा करके, और ताकि आपका मोबाइल जो है ना ठीक तरह से आवाज़ हम तक पहुंचा सके। तो ये बस ठीक है, काफ़ी है इतना। जी स्ट्रेंजर साहब। बस साहिल भाई, मैं तो सलाम नहीं, पहले मुझे तो रूल्स का भी पता लगने लगा थोड़ा थोड़ा। जी जी, तो बहुत बस शुक्रिया। रजिस्टर लोग हैं आप, तो आपके पास मैं ना आता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए। जी जी, तो कभी बहुत कभी शुक्रिया। सेल्फी लिया करे, सही है। मैं इधर बैठा रहेगा, कोई आता है तो हमको उतार दे, नहीं, मुश्किल असल नहीं में है, लेकिन देखिए मेरी अच्छा बात लगता सुने, है। अगर तो हम यहाँ पे मेहमानों की खातर तवज्जो करना शुरू कर दें और लोगों को बैठा के, सुन ले मेरी बात, काटिएगा ना, मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप हमारी लाइव कॉल पे रोज आते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन जमात चूंकि हमारे ऊपर नजर रख रही है, वो देख रही है कि हम कितने लोगों के सवाल लेते हैं, कितने लोगों का जवाब दे रहे हैं, तो अगर उस गिनती के अंदर कमी आ गई तो उतने ही गिनती के अंदर हमारे जो है वो नोट कम होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेहरबानी है कि लोगों की जगह के लिए जगह रखें, ताकि ज़्यादा से लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है ना वो जी मेहरबानी, शुक्रिया। और ओके जी, देखें, शुक्रिया। इंसाफ का तकाजा ओके भी है जी कि जी किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जजाकल्ला। अच्छा, एक सवाल ले साहिल साहब लीजिएगा जनाब साहिल जी भाई। जी जी। ये सीकरी लश्कर को कौन ले लेता बार बार यार? सर 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 भाई सवाल कर रहे हैं, आप जरा जी, जवाब आप दीजिए। हमारे भाई अहले नहीं, भाई आप आप तो मुकफ्फर मुकज्जब और ऐसे बड़े मुकफ्फर है मुकज्जब हैं कि कोई दुनिया में सोच रुक भी नहीं जाए ना सकता। जी बोले। साहिल भाई, रुक जाए ना। ये अहले कुरैश भाई का सवाल ले ले, फिर ये आए हुए मुजम्मिल भाई, आई बिलीव इनके सवाल अच्छा, ले ले आप जरा। हमें बताएंगे हम किनका सवाल लें और किनका नहीं। ले लेना, अच्छा ले ठीक ले। है जी। अहले कुरैश भाई। जी भाईजान, सवाल ये है आपसे जी कि आप किसी पे तनकीद में या फिर गुस्से में किसी किस्म की भी कोई कोताही कर जाएं मजहब के हवाले से, तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। जी बोले। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि मिर्ज़ा गुलाम ये अहमद सवाल का मेरे ख्याल कादियानी। जवाब हो गया है, अब वो मजीद लेने उसके दे सवाल, लेने दे सवाल, देखिए, लेने दे। बस लेने बस दे एक इल्मी ही चौहान सवाल सवाल है, है, साहब एक ही लेने दे। लेने दे। सवाल अहले है। अहले कुरैश भाई, आपने ना साहब लगाना है। देखिए वो जी किसी के काबिर है, तो आप साहब लगा के बात करें जी गुलाम ताकि बात मिर्ज़ा अच्छी तरह हो अहमद सके। साहब को जी आपने जो है वो अभी नबी कहा, तो क्या आप इस बात के ऊपर कायम हैं? जी, उनके बकौल उनके लिटरेचर के अंदर, उनकी कुतब के अंदर ये मौजूद है कि उन्होंने अपने आप को नबी और रसूल कहा है। नहीं, मैं तो आपसे सवाल है, क्या आप उन्हें जी मानते हैं? जमात आप नहीं अहमदिया मानते हैं, ये मैं चीज जब उनकी बात बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने ये क्लेम किया है, तो आप मेरे मानने या न मानने से उनको मानेंगे? ये मेरा फसाद का सवाल तरीका उनसे है, नहीं है भाई। ये फसाद मेरा फैलाने का एक तरीका है इनका। अभी अभी आप अहले कुरैश भाई, अच्छा, आप इसको मेरे फसाद फैलाना समझ रहे हैं, जबकि यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जी। आप मेरे मानने से क्या होगा, मेरे ना मानने से क्या होगा कि आप उनके मानने शुरू कर देंगे?
کیا بات کرتے ہیں یار یہ لوگ، آ کے سوال قائد کے اوپر نہیں کرتے کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں سیکھ لیں، تعلیم مل جائے، نہیں وہ نہیں کرنا ہم نے، ذاتیات کرداروں کے اوپر باتیں کرنی ہم نے، کیسے لوگ ہیں۔ جی جی مزمل بھائی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ ڈاٹا سوال ہے ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਨ ਮਾਰਿਆ ਐਮਦੀਯੂ ਤੁਸੀਂ چل یار نکلو، کیسے لوگ ہیں۔ چلیں چلے کوئی اس کے بات اوپر نہیں، صبر تو کریں، گالی سن کے دعا دو، گالی کمنٹ سن بھی نہ کیا کریں، نہیں صبر نہیں کیا۔ نہیں، رائٹ، اب گالی مسئلہ سن یہ کے دعا درپیش ہے دو۔ کہ میں پبلک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، مسئلہ یہ سر درپیش سر ہے، میری گالی، بات سن سر لیجیے گالی، ساما بھائی، ساما صاحب آپ مجھے نہ ٹوکے، مجھے جماعت کی تعلیم بتا لینے دیں، مہربانی آپ کی۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے مجھے، مربی صاحب ہوسٹ بھائی، کہ جماعت نے مجھے پہلے ہی اس چیز کے لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ ابھی جماعت کا چہرہ جو ہے وہ فیک احمدیوں نے بہت خراب کر دیا تھا، گالم گلوچ کر کے، شاطمیت کر کے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو گالی تو مجھے دے گا وہی گالی مجھ سے سنے گا۔ اب اس بندے کو میں دینا چاہ رہا ہوں سلیم کے مطابق گالی، لیکن اب میرے سامنے انتظامی جو ہیں وہ معاملات آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ابھی سب کچھ سمجھائیں۔ مربی صاحب دیکھیں، پھر مرزا صاحب نے یہ بھی تو کہا نا کہ گالی گالی سن کر لیکن دعا دو۔ آپ گالی جو ہے وہ مرزا صاحب کی زبان میں ہی دینا، تو اس سے وہ تعلیم سے ہٹیں گے نہیں آپ۔ میں بتا دیتا ہوں، جس بندے نے آ کے یہاں پہ بولا ہے اس کو میں یہ بتا دوں، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو شخص میری کتب کو، میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ فحاشہ اور زناکار عورتوں کی اولاد ہے، مرزا صاحب نے کہا۔ جی کون اتنے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں ایک دم سے پھر ہیلو، اوپر؟ Sab, can I say something? no no no, you have to wait on your turn یو brother. ہیو ٹو ویٹ برو۔ Why do, Can I will you question please؟ you? بھائی Yes اردو میں بات کریں، Farooq. یہ اردو اچھا بولا میں ہے۔ آپ What سے do you کوشچن mean you کر have to سکتا ہوں؟ wait? What kind of platform is this? So you You have have to go already in an asked order. 2 questions. یس، You have to come tomorrow. یہ فاروق صاحب ہیں، کوئی فاروق شیخ صاحب۔ جی فاروق شیخ صاحب اپنا سوال رکھیں۔ جی میرا ایک کوشچن ہے، سلام تو ویسے نہیں کر سکتے آپ سے، جی تو میرا یہ کوشچن ہے، آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، تھے یا ہیں جو بھی ہم ہیں، لوگ نہیں ہمارے کہنے کے اوپر نہ جائیں بھائی، جماعت اب احمدیہ کا چلو لٹریچر اور ان کی کتب یہ آپ کہتے کے ہیں۔ وہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ وہ نبی ہیں، میں آپ کے اچھا اوپر جی نہیں جا رہا، جی ٹھیک ہے، تو کہ وہ وہی نبی ہیں، توبہ استغفار نعوذ باللہ، وہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے، اوکے۔ ٹھیک ہے، ان کو کس نے کہا کہ 1300 آپ کے بقول 1300 سال بعد آئے، حالانکہ ہماری تو تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نبی دوبارہ آئیں گے، کس نے کہا تھا؟ ہمارے نبی کے دور میں بھی ایسے کئی لوگ بھائی پیدا میری ہوئے بات تھے اس سنیں، میں ٹائم آپ کی کے بات جو، کاٹ رہا ہوں، جی میں آپ جی، کی بات کاٹ رہا ہوں۔ کیا میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں، مکفرین ہیں، مکذبین ہیں، آپ کے کیا عقائد ہیں؟ میں نے کیا آپ سے پوچھا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں ایک کوشچن رکھ رہا ہوں نا، آپ اس کا تو سر جواب دیں آپ مجھے۔ پھر مین کویسچن پہ آئے نا، تمہید نہ باندھے نا۔ دیکھیں میں آپ آپ کو یہاں پہ، وہ اس میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ کس وجہ سے میں مانوں میں ہوں ایک ایسے ایز اے بھائی مسلمان، کس میں آپ وجہ کو سے مسلمان نہیں، نہیں کس سمجھ رہا، وجہ سے نہیں، بات سنیں، میری کس بات تو وجہ سے سنیں، نہیں یار، آپ اچھا مربی آپ ہیں یا میں ہوں؟ مجھے میں بات تو کمپلیٹ کرنے دینا، مجھے کوشچن تو بھئی آپ کمپلیٹ کرنے تمہید دینا، کم از اتنے 10 منٹ ہو گئے آپ کو بات کرتے ہوئے۔ کم صرف 1 منٹ کا اور ربی کوشچن صاحب اینڈ حوصلے ਨਾਲ آپ ਸੁਣ جواب ਲਿਆ ਕਰੋ دیجیے۔ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ یار ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂਦੀ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ اچھا ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ میں ਬੰਦੇ بات ਨੂੰ بتانا میرا چاہتا ہوں۔ کوشچن ہے کہ اب میں کیسے مان لوں کہ ہاں بھائی یہ وہی ہے، میں یہ چیز پوچھنا چاہ مجھے رہا ہوں موقع بس۔ دے دے، مجھے موقع دے دے سال بھائی۔ دیکھیں پیارے، اگر آپ برا نہ منائے سال بھائی، جی کر لیں، اچھا کر لیں۔ اچھا فاروق بھائی، دیکھیں پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جانا پڑے گا، جی، کیونکہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے مسیح عیسیٰ ہونے کا، کہ قرآن مجید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گیا، ٹھیک ہے، اور 30 آیات مرزا صاحب نے دی ہے، ان کی وفات پہ دلالت کروائی ہے۔ لیکن جب ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنے والے جو عیسیٰ بن مریم ہیں ان کے 2 ڈیفرنٹ خلیے بتائے ہیں صحیح بخاری میں۔ جو حضرت بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے خلیہ سرخ بتایا تھا، اور جو آنے والے ان کا نام گندمی بتایا تھا، جس سے یہ چلے ساحل بھائی آپ کنٹینیو کریں، معذرت۔
सामा साहब प्लीज थोड़ा सा केयर कीजिएगा और लेके चलिएगा, मैं सिर्फ 10 मिनट में आ रहा हूँ। थोड़ा सामा साहब प्लीज थोड़ा सा केयर कीजिएगा और लेके चलिएगा, मैं सिर्फ 10 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर निकला हूँ। सामा जामिया से 1-2 फोन आया, ऊपर आओ। वो मैं आपकी वजह से शुक्र किया कि सामा मेरे साथ मिला है, ऊपर आओ। आप नीचे चले गए, ऊपर आना जरा। आपकी वजह से शुक्र किया कि एक बंदा मेरे साथ मिला, मुझे 5 से 10 तो आप नीचे चले गए, ऊपर आना जरा। चले जाएं यहाँ पे। आप करिएगा, मैं जरा बाहर निकला, मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए, सिर्फ उनको समझाइएगा प्लीज। जब मेरी बात करो जवाब पे दे दें यार। जवाब देते जाएंगे हम, कोई मसला नहीं। जब मेरी बात करो जवाब दे दें यार। मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा वेट करो ना म्यूट लगा के। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि आपके बकौल, मेरे बकौल नहीं, आपके बकौल 1300 साल पहले 1300 साल बाद ये मिर्ज़ा कादियानी साहब आए हैं, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर। तौबा इस्तगफार, मेरे मुंह में खाक, मैं ऐसी बात भी बोलूं तो आपके बकौल, आपके अहमदी साहब के बकौल। तो मैं ये चाहता हूं कि आज की आवाम इन पर क्यों बिलीव करे कि ये वही हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा रोल मॉडल है ना, वो कुरान पाक है। उसमें ही कहीं बयान नहीं है कि कोई आएगा। ओ हाँ, कहा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ठीक है। उसके अलावा किसी दूसरे नबी की कोई वो नहीं है कि हमारे नबी दोबारा आएंगे। कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती, कोई ऐसा बाब नहीं मिलता कहीं पर, ठीक है। कुरान पाक में कोई आयत नहीं मिलती ऐसी। तो मैं ये चाह रहा था कि आने वाला आज का बंदा वो कैसे बिलीव करे इस बात पे आपकी। ये एक बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो ये इतराज़ आपने अल्लाह ताला पर किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले क्यों नहीं इस तरह का भेजा। इसलिए ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो नहीं मालिक नहीं है, नहीं नहीं जब नहीं, चाहे देखिए करे। कुरान हमारे पास आप रोल आगे मॉडल से है बात हमारे पास। कज वैसी ना करें। सवाल कर दिया, अब आप चुप करके सुने। दूसरी बात आपने ये की है कि हम मिर्ज़ा साहब को क्यों माने। हम तो कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने दावा किया, जिसको लगा कि उनका दावा दुरुस्त है उन्होंने मान लिया, जिनको लगा कि उनका दावा दुरुस्त है उन्होंने नहीं माना। तो इसमें तो ला इकराह फिद्दीन, आपके लिए भी यही है। अगर आप समझते हैं उनका दावा दुरुस्त नहीं है, आप ना माने। जो समझते हैं कि दुरुस्त है वो मान लें। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जी। ऐसे तो फिर कोई भी उठकर आज के दौर में कोई भी बन जाएगा, कहेगा मुझे मानो, नहीं मानना ना मानो, ये वाला सीन नहीं हाँ, हो तो ये जाएगा आपकी फिर? मर्जी है ना, कोई भी आएगा दावा करेगा, आपकी मर्जी, माने नहीं मर्जी ना माने। नहीं 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 नहीं, ये तो सीधा सीधा इस्लाम के फिर आप खिलाफ आगे जा से रहे हो ना कज आप लोग। बहसी कर रहे हैं, सवाल का जवाब मिल गया, फिर आप कज नहीं, बहसी आप ये करें। सवाल का अगला जवाब सवाल छोड़िए, करें। ऐसे तो मैं भी कह दूं अपनी, आप दलील ओ देना भाई, फिर। आपको कोई रोक रहा जी है जी, कहने से? मैं वापस आ गया आपको हूँ, कोई मैं कहने वापस से आ यार गया रोक हूँ, दलील कोई दे के मसला नहीं बताए है। ना, आप ऐसे कोई नहीं बताए मुझे कि हाँ कोई भाई लड़ाई नहीं करनी, आपका कोई मानना लड़ाई नहीं है, करनी, कोई मानना मानो, कोई नहीं भाई मानना। आप बात सुनने, सब 1 मिनट सब खामोश हो जाएं। मैं वापस आ गया हूँ, डेकोरम का ख्याल रखें। जी जिस जी तरह भाई, पहले प्यार से डेकोरम चल रहा था उसी तरह हम चलाएंगे। तो जी जी। अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, नहीं तो नहीं भाई नहीं, मैं आपको एक बात साहिल भाई बता दूं, इधर मेरी बात बात सुनो। सुनिएगा मेरी। भाई तो नहीं हो, ठीक है, आपने ही कहा था कि भाई कोई नहीं है। तो मैं हाँ जी, ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक दलील होती है ना, जैसे कुरान पाक से कोई रेफरेंस देता है इंसान नहीं कि नहीं, भाई भाई इस भाई के तरह हवाले से से आप हो। ये सुन लें कि जी, दुनियावी तौर पर तो आप कह सकते हैं कि इंसानी तौर पर, लेकिन दीनी तौर पर आप मेरे भाई नहीं हो। अब मैं भी कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ, मैं भी नहीं मानता आप हाँ मेरे भाई हो। तो मैं आपको ये कह रहा ठीक हूँ है कि यार मेरी जो मैंने क्वेश्चंस किया था उसका कोई कुरान के रेफरेंस है तो मुझे बता दो। भाई, मेरी बात सुन लें। मैं आपकी ठीक बात है कि आपने जो सवाल किया था आपके अपने हिसाब से वो सवाल ठीक था, लेकिन यहाँ पे तबलीगी जो है ना वो नहीं है कि मैं आपको तबलीग करके अपने मज़हब की तरफ जो है ना वो जमात अहमदिया के मज़हब की तरफ दावत दूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ जो उनके हवाले से आपके सवालात हैं वो बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे जमात ने इसलिए अपॉइंट किया है, समझे आप। यार यही तो सवाल था, इसका रेफरेंस देके अगर जवाब नहीं दोगे तो कैसे कोई बंदा आप पे बिलीव करेगा। भाई समझे नहीं आप मेरी बात को कि ये बात गलत है या सही है, इसके ऊपर जमात ने पॉइंट नहीं किया कि ये बताना आपने सही है या गलत है। जमात ने अच्छा, इसलिए पॉइंट किया है कि लोगों को ये बता सकें कि जमात की असल तालीमात हैं क्या। ठीक है, चलो सही है यार, आपने बताना नहीं है हाँ तो। जी जी जी, जमात ने इसलिए पॉइंट नहीं किया। अगर इसके लिए जमात को रहता चंदा देना पड़ेगा ना मुझे, तो वो नहीं दे रहे। आप इन्हीं समझा मैं चंदे के सकता लिए हूँ बैठे आपको, हुए। लेकिन उसके लिए लेता चंदा चाहिए। आप इन्हीं तो आप चंदे के बैठ लिए आप बैठे हुए। सुने तब तक जो इसलिए है है ना कि वो अगर एक ही शख्स के साथ इतनी लंबी हम बात करेंगे तो हाँ दूसरों जी के सवाल रह जाएंगे। कोई दलील नहीं है भाई बिल्कुल। आपके पास यार, कोई दलील नहीं है। ये मुनकरीन ऐसे ही कहते हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ ना, आपने मैं कहा ना आपको कोई बता दलील तो नहीं रहा है। हूँ, हमारे मिर्जा नबी के साहब दौर ने में भी कहा एक है, बंदा ऐसे था, बात सुने, उसको हमारे नबी ने खबीस बात सुने बोला था। तो ये भी भाई। वही हेलो, ओ कौम है, भाई, ओ खबीस। भाई,
او بھائی نہیں دیکھا نا آپ اپنے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ نے جو کہ اتنی سخت بات کی ہے نا, تو مرزا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہے نا, جو ہمارے دشمن ہیں, مرزا صاحب کے دشمن ہیں, یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بیابانوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. تو آپ اب جا مرزا کے نا صاحب کو میں بیٹھے مانتا ہی نہیں, ہے کون, ایک عام نہ سا مانو بیٹھے نہیں کیے. جی اگلا کوئی کالر لیں جی مربی یار صاحب. ایک منٹ میں سب کو بتا دوں, ہم یہاں پر مرزا صاحب کو منوانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم جماعت احمدیہ کے آنسر دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے جو بھی سوال ہیں جماعت کے بارے میں, ان کے عقائد کے بارے میں, روحانی خزائن پہ, اور مرزا صاحب کی کسی بھی تحریر پر یا ان کے خلفاء کی تحریروں پر, یا جو ابھی مسرور صاحب ہیں خلیفہ ان کے بارے میں, تو ان کے جواب دینے کے بیٹھے. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی تبلیغ کر رہے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں آ جائیں, شامل ہو جائیں. آپ نہ شامل ہو, ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے اس سے. تو پلیز اپنے آپ کو اس طرح لے کر آئیں جس طرح یہ لکھا ہوا یہاں پہ, ریئل احمدیہ آنسرز, آنسر کوشچن کرے آنسر لے, دیٹس اٹ. ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੈਣ یار ਦਾ کون ਫੱਦਾ دے دیتا ہے ਮਾਰੂ اس ਮੈਂ کو؟ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ. ہلو جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ یہ رضی صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز رضی صاحب بیٹھا بھائی صبر. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے آپ کو سکھانا ہے صبر, حوصلہ, تحمل. ٹھیک آپ صبر کریں. رضی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں, سب خیریت جی؟ جی شکر الحمدللہ. جی کوئی سوال؟ جی سوال ہے, پتہ نہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں, لیکن اگر جواب آپ دینا چاہیں تو دے دیں. ایک دو حدیث ہے مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے. اس میں ایک حدیث کے مطابق 3 سوال ہیں قبر میں, اور ایک حدیث کے مطابق 4 سوال ہیں. تو پہلا سوال ہے کہ من ربو کا, ملا دینو کا, اور تیسرا سوال ہے وہ نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں نا. تو دوسری حدیث کے مطابق چوتھا سوال بھی ہے کتاب کے بارے میں نا. جی آئی تھنک ان کا تھوڑا سگنل کا ایشو ہے. جی آواز آ رہی جی؟ جی آ رہی ہے. سر میں نے سوال پوچھا تھا وہ حدیث کے بارے میں. جی میں نے کہا ایک حدیث کے بارے میں وہ میں آتا ہے 3 سوال ہیں قبر کے, اور ایک حدیث میں ہے کہ 4 سوال ہیں. من ربو کا, ملا دینو کا, اور تیسرا سوال ہے نبی کے بارے میں, اور دوسری حدیث میں چوتھا سوال وہ کتاب کے بارے میں, قرآن میں. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی مانتے ہیں تو وہ جو قبر میں سوال ہوگا پھر وہ کس نبی کا جواب دیں گے وہاں قبر میں؟ میں نے یہ تقریباً کب سے بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ؟ فیک حدیث ہے جناب, یہ فیک حدیث ہے, ایک او فیک بھائی حدیث ہے. ہیلو, آپ اپنا رجسٹریشن نمبر دیں, پہلے رجسٹریشن نمبر دیں. آپ کیسے لوگ ہیں آگے؟ جی رضی صاحب دیکھیں, میں نے یہ 3-4 دفعہ یہ بات یہاں پہ بتائی بھی ہے, سمجھائی بھی ہے, پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, چونکہ پوائنٹ ہی اس وجہ سے ہوں. جماعت احمدیہ خلافت اور مرزا صاحب کے بقول. یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں بیچ میں شور کر رہا ہے؟ موڈریٹرز کیوں ایسے بندے اٹھا لیتے ہو جن کو تمیز نہیں ہے, نہ یہ رجسٹرڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی نمبر ہے, آگے بیٹھ کے بتانے لگ جاتے ہیں جماعت احمدیہ کے. پہلے ہی آپ لوگوں نے جو ہے نا یہاں پہ گالم گلوچ کر کے جماعت احمدیہ کو جو ہے بدنام کر دیا ہوا ہے. جی رضی صاحب, مرزا صاحب کے دعویٰ کے مطابق اور جماعت احمدیہ خلافت کے دعویٰ کے مطابق جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو وہی محمد رسول اللہ مانتی ہے جو 1300 سال قبل, ابھی تو 1450 سال قبل آئے تھے, وہی خاتم المرسلین, وہی خاتم الانبیاء, وہی رحمت للعالمین. تو جب سوال ہوگا تو فرق کیا ہوگا؟ وہ تو ایک ہی شخصیت ہیں, تو وہ وہی جواب دیں گے, محمد رسول اللہ. تو آپ کیا اعتراض ہے؟ میں ایگری. اچھا اس سے ملتا جلتا ایک ساتھ ہی ضمنی سوال ہے کہ وہ تو ہو گیا آپ کی بات, ٹھیک ہے. اب جو بندہ احمدیہ جماعت میں شامل ہوتا ہے, پہلے مطلب وہ شامل ہونا چاہتا ہے, ایک فارم ہوتا ہے وہ سائن کرتا ہے, کہتے ہیں وہ فارم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ فارم میں وہ نبی کا جو دعویٰ ہے نا آپ کا, وہ نبی لکھا نہیں ہوتا. تو پھر جب وہ یہ سائن کر کے وہ بندہ جماعت میں آ جاتا ہے تو نبی کا تو دعویٰ لکھا ہی نہیں. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں, میں عرض کر دیتا ہوں, میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. دیکھیں اگر فارم کے اوپر ہی یہ لکھ دیا جائے کہ آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ویسا ہی ماننا ہے جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, تو وہ تو فارم کو پھاڑ کے پھینک دیں گے.
समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये चीज़ हजम करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो लिहाजा इस वजह से हिकमत अमली के तहत ये काम करना पड़ता है। ये हिकमत अमली जो है वो धोखा तो नहीं हो सकता है कि बंदा जो आ रहा ये है, आप चूंकि नहीं मानते तो आपके लिए तो है, लेकिन हमारे जमात के मुताबिक ये हिकमत अमली है। अच्छा चले, इसका मतलब उसको बताया जाता है, फिर जुबानी वर्बली बताया जाता है कि आप जो जिस फॉर्म पे साइन कर रहे ये हैं उनको बताया जाता है कि आप जब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि हमारे मुरब्बियान यहाँ पे जो पहले बैठे होते थे, उनके सामने जब कोई मुसलमान गैर अहमदी जो जाता था तो वो कोई सवाल करता था या कोई इतराज़ करता था, तो वो आगे से इल्ज़ामी जवाब देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे, और वो बात उनके नज़दीक ठीक होती थी। लेकिन वैसे ही जैसे ही वो जवाब देते थे, वैसे कोई शख्स इल्ज़ामी तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की बात करता था, तो वो आगे से उनको गालम गलौज करना शुरू कर देते थे। इससे एक आम आदमी की समझ के लिए वो ये जो डेकोरम है, ये जो हिकमत अमली है, ये इस वजह से है लोगों को पता चले कि असल में मोहब्बत एक अहमदी की होती किससे है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या मिर्ज़ा साहब के लिए। ये समझने के लिए अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसान के फेल ही बता देते हैं कि असल में मोहब्बत का जो नुक्ता है वो कहाँ पे जाके खड़ा होना है। और ये चीज़ जवाब तो अच्छा बात तो सुनो ना, मैं आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ ताकि आपके ज़हन में कोई शक व शुबा ना रहे। आप समझना चाहते हैं? जी जी, अच्छी बात है। और यही वजह है कि मिर्जा साहब ने अपना कलमा नहीं बनाया जी। और दूसरी बात यह है कि जब आप जाते हैं, आपके लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, आपको जो आम फेक लोग होंगे वो आपको कहेंगे नहीं किताबें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, किताबें छोड़ दे, किताबों की कोई बात नहीं है। नहीं, असल जो बंदा होगा ना वो आपको यही कहेगा कि आपने किताबें पढ़नी है। जब आप किताबें पढ़ेंगे ना तो आपको किताबों के अंदर यही चीज़ नज़र आएगी, तो वो बाकायदा आपको अल्फाज के अंदर कहने की ज़रूरत ना भी पड़े तो आप खुद समझ जाएंगे, समझदार इंसान होंगे आप। समझे आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपके 2 सवाल हो चुके हैं। अब ये मुस्लिम साहब है, मुस्लिम साहब आपने मिर्जा साहब को मानते हैं? तो मुस्लिम मानते नहीं तो मुस्लिम नाम कैसे रख लिया आपने? भाई जवाब ना दीजिएगा, मुस्लिम सवाल मानते नहीं क्या कालू साहब की रूहानी खजाइन है या कुरान है, इस दोनों में से कौन सी फिर रूहानी खजाइन पढ़ना चाहिए या कुरान पढ़ना चाहिए? फिर ये रूहानी खजाइन जो है वो तफसीर और तशरीह है कुरान मजीद की, ठीक है जी, बकौल जमात अहमदिया के। उसका सवाब मिलेगा फिर, है ना? क्यों नहीं मिलेगा जी? जो 3 दफा उन किताबों को नहीं पढ़ता उसके ईमान में शक। मेरा एक कमेंट ले लें मरबी साहब। लो जी, आया मुकज़्ज़ब आ गया जी, बोलो जी। मरबी साहब, मुझे रिपोर्ट मिली है कि लोगों को मैं इधर रेफर कर रहा हूँ सवालात के लिए जी, और यहाँ पे बड़ी बदनज़मी है, कोई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है आपका। लोग धक्कम पेल में कतार में लग के इधर उधर गिर गिरा के वापस जा रहे हैं। और मुझे एक खास मरबी साहब है मूसा साहब, उन्होंने ये बताया मैसेज करके कि ऐसा सिस्टम चल रहा है। 2-3 दफ़ा वो इधर आए हैं और आपने उन्हें नहीं लिया। नहीं, मैं हो सकता है मैं माजरत को आऊँ कि अगर असल में देखें, असल तालीमात को लेने के लिए रश ही इतना है कि हमें पता ही नहीं चला बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, तो बाज़ औक़ात नहीं भी नज़र पड़ती तो आप उनको दोबारा रिक्वेस्ट डालें, हम उनको ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, जब इतनी ज़्यादा लोगों का जान हो, हजूम हो, तो उसके अंदर थोड़ी सी इंतजामी तौर पर हो जाते हैं मामला ख़राब, उसके लिए हम माजरत को आएंगे जी। नीचे हक साहब को भी मैंने स्पेशली दावत दी है, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। और अगर आप हमारी तरफ से दावतें आम है, हम एक बात याद रखें, अगर आप आला इखलाक के पराए में रह कर उनके सवाल का जवाब दे सकें तो उन्हें भी हक साहब आप भी माइक पे तशरीफ ला सकते हैं। अगर हमारे नज़दीक आला अखलाक का पैराया जो है वो मिर्ज़ा साहब की तालीमात के अंदर है, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये बात हम पहले ही बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि हम जो भी जवाब देंगे, जो भी बात करेंगे, अगर वो जमात अहमदिया की कुतुब, लिटरेचर और मिर्ज़ा साहब की किताब के अंदर से ना हो तो हमारे ऊपर आके डर रख के जो जुर्माना वो वसूल करना चाहे हम दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मरबी साहब, एक छोटी जी एक मेरा छोटा जी एक हदीस मुबारक मैं पढ़ सकता? पढ़ो। आखिर रसूल सल्लम दा फरमान उन्हां तो बाद जेड़ा कोई झूठी नबूवत दा दावा करे वो कज़ाब, दज्जाल ते झूठा जे।
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਹੋ ਗਏ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। हदीस थले मुबारक बहु के राम नहीं थले बहु इल्जाम तराशी शुरू हो गई है, हदीस पढ़ के थले इल्जाम बहु शुरू हो गया, नीचे उतार दिया, नीचे उतार हदीस के दिया। बहाने ना इल्जाम तराशी। भाई साडी भी सुन लवो जी कालू मुस्लिम साहब साहब। जी बोले। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਆਈ یہ کس طرح مثلا انہاں تک پہنچی ہے، اے بات مجھے دسو تھوڑی ایک چھوٹی جی گل۔ اردو میں بات کریں یہاں پہ آپ کی بات مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اردو سپیکرز ہیں تو آپ اردو۔ ان کے پاس جو کتاب آئی ہے کس طرح آئی ہے، یہ کتاب آئی ہے کیسے نازل ہوئی ہے، یہ پوچھ رہا ہوں۔ کتاب انہوں نے لکھی ہے خود لکھی ہے، ہاں ہاں ہاں، یہ وحی نہیں ہوئی ان کے اوپر؟ وہی ہو کے اس کو انہوں نے قلم بند کر دیا۔ ہاں تو یہ سننے جی آیا کہ پینگے ہیں ان کی آنکھ نہیں تھی ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک کروا ایسے لوگ ہیں نا، یہ لوگ بات کرنے نہیں کی آتے۔ برچار ہو گئی ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا موقع یہاں پہ ان کو دیا گیا ہے۔ اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی برادروں پہ جماعت احمدیہ سوال کے جواب نہیں دیتی، یہاں پہ کتنا اچھا موقع دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی غلط قسم کی گفتگو سے لوگ باز نہیں آتے، بڑی حیرانی ہے۔ یہ اوپر ایک آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہے وارفانہ کا۔ جی ساڈا بھی کوئی سوال ہے جناب؟ جی تسی ہون آئے ہو، تسی سارے تو پہلا تم لے لیے اتنے، ذرا صبر کرو جی۔ السلام علیکم وارفانہ۔ ہاں جی، سب مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز آپ نے مسلمان تو جماعت احمدیہ کے نزدیک صرف مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، تو آپ نے ان کو سلام کیا؟ میں نے مسلمانوں کو کیا، اب جو لینا چاہے میرا سلام لے لے اپنے اوپر۔ نہیں، جب تک آپ بھی مسلمان مرزا صاحب کو نہیں مانتے تب تک آپ کے سلام کا نہ جواب دیا جا سکتا، نہ آپ کی سلام ہے۔ چلے کوئی نہیں، بس سوال تو میرا لے لینا، اسلام پہ بعد میں بات کر لیں گے، میرا سوال لے لیں۔ تو یہ مرزا صاحب کی ایک بک ہے روحانی خزائن کی، جلد نمبر 20 ہے، اور اس میں اس کا نام ہے چشمہ مسیحی۔ تو یہاں اس کا پیج ہے 376، 376 صفحہ نمبر ہے اس کا۔ یہاں پہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا قمر یا شمس انت منی و انا منکا، یعنی اے چاند اور اے سورج تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ اب اس فکرہ کو جو شخص چاہے کسی طرف کھینچ لے، مگر اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ اول خدا نے مجھے قمر بنایا کیونکہ میں قمر کی طرح اس حقیقی شمس سے ظاہر ہوا، اور پھر آپ قمر بنا، یعنی پہلے اللہ نے ان کو قمر بنایا، پھر خود ہی قمر بن گیا، اور کیونکہ میرے ذریعہ سے اس کے جلال کی روشنی ظاہر ہوئی اور ہوگی۔ تو اب اس میں